کہ کچھ طلبہ اس عمل میں حصہ نہیں لیتے ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں کلاس میں، ہم انہیں بار بار جوش دلاتے ہیں، اکساتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ حصہ نہیں لے پاتے۔ اب اس کی وجہ اور آگے ہم بیان کرتے ہیں۔ والدین، جب بھی پیارے بچوں اسکول میں میٹنگ ہوتی ہے تو کیا آپ کو ہر جمعرات کو بلایا جاتا ہے؟ ہر جمعہ کو بلایا جاتا ہے؟ آپ کو سال میں 4 یا 5 مرتبہ بمشکل، بلکہ 3 یا 4 مرتبہ بلایا جاتا ہے سرپرست حضرات کو۔ کیا وجہ ہے کہ وہ سرپرست حضرات اپنے نونہالوں کی، اپنی دولت کی، یہ اولاد انتہائی قیمتی دولت ہے، خدا کا تحفہ ہے یہ آپ کو، تو وہ سرپرست حضرات اپنی اس قیمتی دولت کے لیے سال بھر میں 365 دن میں 4 مرتبہ 4 دن، وہ بھی صرف 1 گھنٹے کے لیے اسکول میں وقت پر نہیں جا پاتے۔ افسوس کی بات ہے کہ جب دیکھا جاتا ہے تو ہر جماعت میں 25 سے 30 ایسے سرپرست ہوتے ہیں کہ جو آ ہی نہیں پاتے، صاف کہہ دیتے ہیں ہمیں ضروری کام ہے، ہمیں کام پر جانا ہے۔ سال بھر میں 4 مرتبہ، وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے۔ اس میں جو آتے ہیں اس میں سے 5 یا 10 ایسے ہوتے ہیں جو صرف دستخط کرنے کے لیے آتے ہیں، سائن کرنے کے لیے، سر بولیے کہاں دستخط کرنا ہے، ہمیں کہاں میں جانا ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ جو طلبہ جن کی جھولی، جن کا دماغ خالی رہ جاتا ہے، اس کے پس پشت کہیں نہ کہیں سرپرست حضرات کی بھی غیر ذمہ داری یا لاپرواہی کہہ لیجئے، یہ بھی اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ میں کسی کو الزام نہیں دے رہا ہوں، کسی پر نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر دنیا کے ہر معلم نے، ہر استاد نے، ہر اسکول کے اگر اپنا فرض بخوبی ادا کرنے کا ٹھان لیا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ کچھ طلبہ علم کی پیاس، علم کے سمندر سے، علم کے قطروں سے اپنی پیاس بجھا نہیں پاتے، وہ سیراب کیوں نہیں ہو پاتے، اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو میں تمام طلبہ سے اور سرپرست حضرات سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ یہاں پر جب اسکول میں سرپرست حضرات کو بلایا جاتا ہے تو آپ آئیے، پیارے بچوں، آپ ان سے درخواست کیجئے، ادب سے، احترام سے کہیے، کہ والدین سے، والد صاحب سے کہیے، والدہ سے کہیے کہ آپ چلیے، ہمارے لیے وقت نکالیے۔ اور ان طلبہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کلاس میں آنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، خالی کچھ لے کر نہیں جاتے، پیارے بچوں، یہ پنکھے کا ایک بٹن کی مثال ہم ہمیشہ دیتے ہیں کہ یہاں پنکھا ہے، 2 پنکھے ہیں اور 2 بٹن ہیں، وہ پنکھا شروع ہے، یہ بند ہے، ہم اسے لکڑی کی مدد سے یا کسی اور چیز کی مدد سے ہلائیں گے کہ یہ کیوں نہیں ہل رہا ہے، چل کیوں نہیں رہا ہے، ٹیسٹر سے اسے چیک کریں گے، لیکن پھر ہم غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ بٹن ہی نہیں شروع کیا گیا ہے وہاں سے۔ تو بٹن شروع کیجئے، مطلب اپنے دماغ کو زندہ کیجئے، اسے گہری نیند میں مت سلائیے، بیدار کیجئے، اسے جگائیے۔ اور سرپرست حضرات سے میں دنیا بھر کے جو بھی ہیں، صرف میں نے پہلے ہی کہا کہ میں اپنی اسکول کے سرپرست حضرات کی بجائے تمام ملک بھر کے اور تمام دنیا بھر کے سرپرست حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اسکول میں جائیے، آپ مدارس میں جائیے، اداروں میں جائیے، سال میں 2 مرتبہ 4 مرتبہ جائیے، ملیے ان کے اساتذہ سے، آپ کے بچوں کے، اور ان سے بات کیجیے، تو انشاءاللہ تعالی جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، میں اپنی بات یہاں ختم کرنے جا رہا ہوں، لیکن ایک ضروری بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک اور اس دور میں ایک فتنہ ہے بیٹا، کہ جو آپ جس سے بخوبی واقف ہیں، موبائل فون، سوشل میڈیا ہے نا، انسٹاگرام، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب ہم والدین سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے آپ کا بچہ پچھلے ٹیسٹ میں 10 میں سے 3 نمبر لیے ہیں، ابھی اس ٹیسٹ میں بھی کم نمبر حاصل کیے ہوئے ہیں، کہ یہ گھر پر موبائل وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے، تو کچھ سرپرست حضرات براہ راست کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں سر، وہ ہمارا نہیں سنتے، موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے سرپرست حضرات کو بھی چاہیے کہ ہمارا نہیں سنتے والا جملہ نکال کر انہیں پیار سے سمجھا کر بتائیے کہ آپ کی زندگی برباد کر دے گی یہ چیز۔ کچھ سرپرست حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی بالکل قطعی موبائل نہیں لیتا، بعد میں وہ طلبہ خود ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ سر ہاں ہم تھوڑا 1 گھنٹہ موبائل استعمال کرتے ہیں، 2 گھنٹے استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، ریچارج کے پیسے آپ کے ہیں، ہمارا کیا جاتا ہے اس میں، لیکن ایک استاد کی حیثیت سے ہم وجہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ تیری رہبری کا سوال ہے، مجھے رہزنوں کا گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تو یہ رہبری ہے۔
کہ اس کی وجہ ڈھونڈو کہ کیا بات ہے. وہ موبائل آپ کے دماغ کو کھا رہا ہے, آپ کے وقت کو کھا رہا ہے. آپ کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے. وہ آپ کے صلاحیت کو, آپ کے دماغ کو کھا رہا ہے بچوں. تو اگر آپ کے والدین آپ پر کنٹرول نہیں کر رہے ہیں, وہ آپ کو فون دے رہے ہیں, تو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے چل کر محنت مزدوری کریں, دھوپ میں پسینہ بہائیں, پیسوں کے لیے, اچھی آسائشات کے لیے ترسیں, لوگوں سے بھیک مانگے؟ نہیں. تو پھر آپ اس وقت میں یہ جو 3-4 سال کا آپ کو وقت ملا ہے, اسے پڑھائی میں آپ کا دماغ صلاحیتیں لگائیے. خود مت کیجیے اس نقصان دہ چیز کو جو آپ کا نہ صرف وقت بلکہ آپ کا مستقبل برباد کرنے والی ہے. اور اسی کے ساتھ میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ